डोगर कोर्ट की तरफ से इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से इंज कर लें ओंज कर लें तो मुलाकात हो सकती है, ये हुक्म दिया गया था। इमरान खान के साथ उनके अहले खाना मुलाकात करते हैं, इमरान खान के साथ सियासी लीडर उनकी पार्टी के वो मुलाकात करते हैं, इमरान खान के साथ उनके वकला मुलाकात करते हैं। तो ये हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात होती है, एक मरतबा उनके ख़ानदान की और दूसरी मरतबा उनके दोस्तों की, उनके पार्टी रहनुमाओं की या फिर वकला की। ये 2 दिन है, एक मंगल का दिन है, एक जुमेरात का दिन है। तो जेलर की तरफ से कहा गया कि एक ही दिन कर दिया जाए, लेकिन अदालत की तरफ से ऐसे इत्तेफाक नहीं किया गया। बहरहाल डोगर साहब की तरफ से, सरफराज डोगर 2 जज साहब उन्होंने साथ दूसरे भी बिठाए हुए थे, उनकी तरफ से ये हुक्म लगाया गया कि मुलाकात करवाई जाए, लेकिन मुलाकात के बाद ये लोग बाहर आके कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। कहाँ पे करेंगे उस मकाम का तयन नहीं किया गया था। बहरहाल इनका हुक्म यह था कि मुलाकात करवाई जाए, 2 दिन ही मुलाकात होगी और मंगल के रोज़ इमरान खान के साथ पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात हो गई, लेकिन जुमेरात के रोज़ उनके अहले खाना की मुलाकात होनी थी वो नहीं करवाई गई। ना मुलाकात ये मंगल को करवाई गई और ना ही ये जुमेरात को मुलाकात करवाई गई। जुमेरात को पार्टी रहनुमा शिबली फराज वगैरह गए, लेकिन उनको कह दिया गया कि बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं जनाब साहब। तो ये डोगर कोर्ट के आर्डर की आप समझ लें कि इतनी कदर है, इतनी उसकी वक़्त है, इतनी उसकी वैल्यू है कि उसके बावजूद भी मुलाकातें नहीं हो रही। तो जेलर की तरफ से ये कोर्ट का आर्डर, डोगर कोर्ट का आर्डर उनके ज़ोरदार तरीके से मुंह पे दे मारा गया है कि जाओ जो करना है कर लो। तो जेलर क्या इतना ज़्यादा ताकतवर है? क्या मोहसिन नकवी साहब और उनके नीचे आजकल तलाल चौधरी साहब लगे हुए हैं और उनके नीचे उन्होंने क्यूंटी सी भी लगा दी है, वही परवेज खटक साहब। तो क्या इनमें इतनी दिलेरी है, जुर्रत है कि ये मुलाकात न करवाएं, जज के आर्डर्स को ये वायलेट कर दें, जज के आर्डर ना माने, डोगर कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो उसके अहकामात ना माने जाएं? ऐसा जेलर नहीं कर सकता। ये वजीर दाखिला, दूसरा वजीर दाखिला और नन्ही मुन्नी सी वजीर दाखिला ये भी ऐसे अहकामात नहीं दे सकते। बहरहाल कहाँ से अहकामात आए? जेलर इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया कि उसने कहा कि जाओ जो करना है कल, मैं मुलाकात नहीं करवाता। तो डोगर साहब क्या एक्शन लेंगे? तो नाज़रीन डोगर साहब ऐसा ही एक्शन लेंगे जिस तरह का एक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया खुसूसी नशिस्तों के हवाले से। फैसला है कि इस तरह कर दिया जाए, लेकिन हुकूमत है कि मानने के लिए रजीम तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, बड़े जजों का फैसला, वो किसी ने नहीं माना, इनकी तरफ से नहीं माना गया। तो डोगर कोर्ट किस बात की मूली है? चलते हैं अगली खबर की तरफ। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था अख्तर मैंगल की तरफ से। आज 28 मार्च को उनका लॉन्ग मार्च होगा। खुशदार से लेके कोयटा तक उनकी तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था। आज वो लॉन्ग मार्च होना है, तो कितना कामयाब होता है लॉन्ग मार्च? अख्तर मैंगल की तरफ से कहा गया कि लॉन्ग मार्च भरपूर होगा। ANP साथ दे रही है, महमूद अचकज़ई साहब की पार्टी साथ दे रही है, मौलाना फजल रहमान साइड पे बैठ के दूर भी लगा के देखेंगे कि किस तरह से ये लॉन्ग मार्च जारी है। अख्तर मैंगल की तरफ से कहा गया अगर बलोच यकजहती के मुतालबात ना माने गए, माहरंग बलोच को रिहाना किया गया, तो फिर यही लॉन्ग मार्च धरने में भी तब्दील हो सकता है। गोया इनकी ईद फिर वहीं पे होगी, धरना देकर होगी। तो क्या इनकी तरफ से ये कीदड़ भभकी दी गई है? कल भी हमने कहा था कि अख्तर मैंगल साहब का लॉन्ग मार्च क्या धांसू होगा, जबरदस्त होगा या फिर होम्योपैथिक किस्म का होगा, इसका भी अंदाजा करना है। लेकिन आज उन्होंने धरने की बात कर दी है। उधर बलोच यकजहती वाले बैठे हुए हैं, कई शहरों में उनके बलूचिस्तान में मुजाहरे जारी हैं। मुजाहरे नहीं बल्कि वो धरना दे के बैठे हुए हैं। तो जहां जहां भी बैठे हैं, कोटा में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यही BBC की तरफ से खबर दी गई है कि कोयटा में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है। बहरहाल इंटरनेट बंद होने से किसी का पेट खाली तो नहीं रहेगा, लेकिन आजकल इंटरनेट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वही जो नस्वार वाली बात है कि किसी ने कहा कि कैसे वो बंदा नस्वार के बगैर इतने दिन जिंदा रह सकता है। ठीक है, अगर कोई खाए ना खाए, कोई पिए ना पिए तो जिंदा रह सकता है, नस्वार के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह से आजकल की नौजवान नस्ल और बड़े बाबे भी इंटरनेट के बगैर कैसे रह सकते हैं। बाहर ये लाइटर नोट में हमने बात कर दी है, इंटरनेट भी बंद है। बलोचिस्तान की सूरत हाल है, दहशत गर्दी भी वहाँ पे अरूज पे नजर आती है।
تو محسن نقوی صاحب انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارا ایک SHO ہی کافی ہے۔ تو کہاں گئے محسن نقوی صاحب؟ کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب بیمار ہیں، پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ ان کو تو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، لیکن کل وہ امریکی قائم مقام سفیر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور وہاں پہ طلال چودھری صاحب بھی چپکے ہوئے بیٹھے تھے، ان کو کسی نے پوچھا نہ انہوں نے وہاں پہ کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ باہر رجیم ہے، رجیم کا موسم ہے، رجیم کے دن ہے، یہ جس کو چاہتی ہے وہ کوئی نالائق ہے، لائق ہے، وہ کوئی 2 نمبری ہے، 3 نمبری ہے، 10 نمبری ہے، وہ تنظیم سازی کرتا ہے یا کیا کرتا ہے، پکڑ کے وزیر بنا دیا، بس ٹھیک ہے کام چل رہا ہے۔ اس سے کی طرح، اس ایک راج کی طرح جس میں کہا گیا تھا کہ ہاں بھئی کام چل رہا ہے، انہوں نے کہا ہاں جی کام چل رہا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، رجیم چل رہی ہے، سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو آ جاتے ہیں اس رجیم کی طرف، اس نے بالکل سرنڈر کر دیا IMF کے سامنے۔ ایک طرف شہباز شریف صاحب دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ IMF سے نجات مل جائے، دوسری طرف وہ تابع داری بھی کر رہے ہیں اور تیسری طرف اکڑ بھی دکھا رہے ہیں۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ انہوں نے اپنی خود مختاری بھی IMF کے سامنے سرنڈر کر دی ہے اور انہوں نے IMF کے قدموں میں سر بھی رکھ دیا ہے۔ اب کہا گیا ہے کہ اتفاق رائے ہو گیا ہے، ناظرین بالکل یہی کہا گیا ہے کہ اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ 1 روپیہ یونٹ بجلی سستی کی جائے گی۔ اتفاق رائے یہ ہوا ہے IMF اور پاکستان کی حکومت کے درمیان کہ بجلی 1 روپیہ کم کی جائے گی۔ اتفاق رائے 2 ممالک کے درمیان ہوتا ہے، کسی بھی معاملے پر 2 ممالک کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے اتفاق رائے ہوتا ہے، لیکن یہ IMF یہ ایک ادارہ جس نے پاکستان کو قرضہ دیا ہے، قرضہ دینا ہے، تو اس کے اور پاکستان کے مابین کہا گیا کہ اتفاق رائے ہوا ہے 1 روپیہ بجلی کم کرنے کا۔ 2 ممالک کے مابین ایسا اتفاق رائے ہوتا ہے کہ ہم نے بھی یہ کرنا ہے، آپ نے بھی یہ کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ اتفاق رائے ہوئے IMF نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ 1 روپیہ بجلی کا یونٹ کم کر دیا جائے، یونٹ کی قیمت میں 1 روپیہ کمی کر دی جائے۔ یہ ان کے اور ان کے درمیان اتفاق رائے ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری حکومت کی طرف سے، رجیم کی طرف سے اپنی خود مختاری کو وہاں پہ گروی رکھ دیا گیا ہے 1 روپیہ کے بدلے، جبکہ یہ یہاں پہ بڑی طاقتور حکومت اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، اور 1 روپیہ ریلیف دینے کے لیے بھی ان کو IMF کے قدموں میں جھکنا پڑتا ہے۔ اور پھر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا اسی حکومت کی طرف سے کہ IMF اگر اجازت دے گا تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بڑھوتری کر دی جائے گی، ان کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں گی، لیکن جب پارلیمنٹ کی تنخواہوں کی بات ہوتی ہے 180% اس میں اضافہ ہوا، IMF سے نہیں پوچھا گیا اور IMF کو اس پر اعتراض بھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ اشرافیہ کا معاملہ تھا اور یہ بجلی کا 1 یونٹ 1 روپیہ سستی کی گئی ہے، IMF نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب اپنی اکڑ بھی دکھا رہے ہیں، کہتے ہیں ملکوں کو قرضوں سے نجات دلانے کے لیے اپنی جان تک لڑا دیں گے۔ کس کے لیے؟ لگتا ہے کہ ٹیٹیوں کے لیے اپنی جان تک لڑا سکتے ہیں۔ تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے IMF کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ افغانستان اور امریکہ غیر متوقع طور پر اور حیران کن طور پر ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب آ چکے ہیں۔ ایک تو وہاں پہ ایک وفد آیا تھا، اس میں زلمے خلیل زاد بھی موجود تھے، بولر صاحب بھی تھے، وہ اپنے ایک یرغمالی کو، گلیزن کو وہاں سے چھڑا کے لے گیا۔ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی امریکی وفد کی یہاں کی انتظامیہ کے ساتھ، وزیر خارجہ کے ساتھ، محمد متقی کے ساتھ، اس میں بھی بڑی زبردست پیش رفت ہوئی ہے۔ آج بیان آیا طالبان کی طرف سے، طالبان حکومت کی طرف سے کہ اب ہم قیامت تک امریکہ کو اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ اور افغانستان کتنے قریب آ گئے ہیں۔ تو پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس پر تھوڑی سی بات ہم کریں گے۔ اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھ رکھا ہے، نوائے وقت میں وہ کل شائع ہو جائے گا، وہ بھی آپ کے سامنے اس کے بعد میں رکھ دوں گا کہ یہ ایک تو کون بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے افغانستان کی، امریکہ کی، اور اس کے ساتھ بھارت بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ بھارت پہلے ہی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے، گویا افغانستان اور بھارت پہلے ایک پیج پر تھے۔ امریکہ بھی طالبان کے قریب آ جاتا ہے، طالبان حکومت کے قریب آ جاتا ہے، تو یہ ایک ایسی کون بن جائے گی جو پاکستان میں مزید دہشت گردی کروا سکتی ہے۔ تو پاکستان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ طالبان کو انگیج کریں، جیسا کہ ان کے صادق خان صاحب وہاں پہ گئے تھے تو اچھی پیش رفت ہوئی تھی۔ طالبان کو انگیج کریں، امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ تو کون ضرور بنی چاہیے، لیکن تو کون بن جائے پاکستان کی، امریکہ کی، افغانستان کی۔ اس کون بننے کو روکا جائے جو امریکہ، طالبان
افغانستان اور بھارت کی بن سکتی ہے۔ جو شب گزر گئی ہے یہ 27ویں کی شب تھی اور اسی شب کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ ایک تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ پاکستان 27ویں کو معرض وجود میں آیا تھا اور اس دن جمعے کا روز تھا، تو مجید نظامی صاحب کا انتقال بھی 27ویں ہی کو ہوا تھا۔ گزشتہ شب 27ویں شب تھی اور آج جمعے کا روز ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک اور مبارک دن ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا۔ آج جمعۃ الوداع بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یوم القدس بھی آج آخر جمعے کے روز پوری دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں منایا جاتا ہے۔ آج جمعۃ الوداع کی نماز کے بعد پوری دنیا کے مسلمان مظاہرے کریں گے فلسطینیوں کے حق میں۔ تو مجید نظامی صاحب کا انتقال بھی اسی شب کو ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔